اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور زکوٰۃ سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں شرف حضوری حاصل ہے. جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر فرض ہوتی ہے جو صاحب عقل ہو یعنی پاگل مجنون نہ ہو، بالغ ہو نابالغ نہ ہو، اور مالک نصاب ہو. مالک نصاب آپ کو بتایا تھا کہ نصاب مال کی ایک مخصوص مقدار کا نام ہے. مال بھی مخصوص ہوتا ہے، اس کی مقدار بھی مخصوص ہوتی ہے. وہ مال میں نے آپ کو بتایا تھے کہ 5 طرح کے مال ہوتے ہیں: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت اور جانور. چونکہ اب جانوروں پہ زکوٰۃ بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ اکثر جو جانور اگر سال کا اکثر حصہ جنگل میں مفت چارہ چریں تب کہیں جا کے وہ بھی مخصوص جانوروں کی تعداد پر زکوٰۃ بنتی ہے، جیسے 40 بکریوں پہ 1 بکری زکوٰۃ. اب چونکہ وہ ماحول نہیں ہے، لہذا اگر اس کو ہٹا دیں تو یہ ایک بنیادی اصول ہر مسلمان بھائی بہن اپنے ذہن میں رکھیں کہ صرف 4 قسم کے مالوں پر پھر زکوٰۃ باقی رہتی ہے: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت. اس کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. لہذا اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کے پاس ہیرے پڑے ہوئے ہیں اور کروڑوں روپے کے ہیرے ہیں، لیکن بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے رکھے ہوئے، یعنی مال تجارت نہیں ہے، تو یہ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ ہے، نہ مال تجارت ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی چاہے کروڑوں روپے کے ہوں. ایسی آپ نے ہزاروں پلاٹ لے کر، ہزاروں مکان لے کے رکھے ہوں، سینکڑوں آپ کی دکانیں ہیں اور 25-30 کاریں ہیں آپ کے پاس، لیکن کوئی بھی تجارت کے لیے نہیں ہے، اپنے ذاتی استعمال کے لیے یا ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، بس آپ کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن بیچنے کی نیت سے آپ نے نہیں خریدے تھے، تو پھر یہ دیکھیں نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ ہے، نہ مال تجارت، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ بنیادی اصول ہے. دوسرا بھی ان کی مقداروں کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ سونا 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ بنے گی، اس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوتی. چاندی میں 52.5 تولہ چاندی. اگر روپیہ ہے آپ کے پاس تو اتنا کہ جس سے آپ کم از کم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، اگر اتنا روپیہ ہے تو پھر زکوٰۃ کا تصور اس میں پیدا ہو سکتا ہے. اور جو آج کل کے اعتبار سے 60, 61, 62 ہزار تک پہنچ جاتا ہے، وہ کسی بھی سنار سے اگر آپ معلوم کر لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کتنے کی ہے تو زیادہ ایزیلی آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا. اور چوتھا ہوتا ہے مال تجارت. مال تجارت صرف اس مال کو کہیں گے کہ جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے بنایا ہو، جیسے پروڈکٹ تیار ہوتی ہیں فیکٹریز وغیرہ میں، یا پھر آپ نے اسے بیچنے کی نیت سے ہی خریدا ہو اور صرف بیچنے کی نیت ہو، اس کے ساتھ کوئی اور نیت شامل نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک مکان لیا اور نیت یہ ہے کہ میں اس کو کرائے پہ چڑھا دوں گا، تو یہ بیچنے کی نیت نہیں ہے، اس مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طرح آپ نے ایک مکان لیا یا پلاٹ لیا اور نیت یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد اس کا اچھے ریٹ ملیں گے تو بیچ دیں گے، ورنہ ہے تو ہم نے رہنے کے لیے لیا ہے لیکن اچھے ریٹ مل گئے تو بیچ بھی دیں گے. اس میں 2 نیتیں شامل ہو گئیں، ایک اپنی رہائش کا ارادہ، دوسرا اچھے ریٹ ملنے پر بیچنے کا ارادہ بھی ہے. جہاں یہ مخلوط نیت ہوگی وہاں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور یہ آپ نے خالصتاً صرف اس نیت سے لیا کہ ہم اس میں رہیں گے، پلاٹ لے کے رکھ دیا کہ بچے بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ جب پیسہ آئے گا پھر بچے اپنا مکان خود بنا لیں گے، بیچنے کی نیت نہیں ہے، تو یہ بھی مال تجارت نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ صرف بیچنے کے قصد و ارادے سے جو پلاٹ وغیرہ لے کے رکھیں گے وہ اس پر زکوٰۃ بن سکتی ہے، وہ مال تجارت ہے. اور وہ بھی اگر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نابالغ کی اگر آپ نابالغ کے نام سے لیتے ہیں تو پھر وہ نابالغ کی ملک میں چلا جاتا ہے، جب تک وہ بچہ بالغ نہیں ہوگا اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی. لیکن جب آپ کسی نابالغ کو کوئی مال دے دیتے ہیں، اس کی ملک میں داخل کر دیتے ہیں یا اس کے قصد و ارادے سے اس کی نیت سے لیتے ہیں تو فوراً وہ بچے کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ماں باپ کو اشد ضرورت کے علاوہ اس میں تصرف کا اختیار نہیں رہتا ہے. پھر ماں باپ اس پلاٹ کو بیچ نہیں سکتے ہیں، وہ بچے کا ہے، بچہ بلوغت کے بعد جو اس میں کرنا چاہے گا وہ کرے گا، یہ ضرور ذہن میں رہے. اور پھر آپ کو بتایا تھا کہ اگر ان 4 قسم کے مالوں سے کسی ایک سے نصاب مکمل نہ ہو رہا ہو، مثلا 1 تولہ سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا روپیہ کیش ہے، تھوڑا بہت مال تجارت ہے، یا صرف سونا اور چاندی ہے، یا سونا اور روپیہ ہے، اور کسی ایک سے نصاب مکمل نہیں ہو رہا، تو فقہا نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم 2 جنس کے مال ہوں یا 3 ہوں یا 4 جنس کے مالوں نے آپس میں ملائیں گے. اور ملانے کا مطلب ہے مالیت کے اعتبار سے
سونے کی قیمت جو موجودہ چل رہی ہے وہ لے لیں، چاندی کی قیمت لے لیں، اور جو کیش ہے اس کو اس کے ساتھ ملا لیں. اب اس کو کاؤنٹ کریں. اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر بن جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر نہیں بنتا تو نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ ضروری ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے، یہ مالک نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ، کہ اس مال پر سال بھی گزر گیا ہو. یہ ضروری ہے. مثال کے طور پہ میرے پاس کسی بہن کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، پورا سال اس پہ گزر گیا، تب اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. اگر بالفرض شروع میں سال کے شروع میں یہ جب 7.5 تولہ سونا تھا، بہن نے تاریخ نوٹ کر لی، لیکن 6 مہینے بعد وہ سونا ختم ہو گیا اور سال کے آخر تک وہ نصاب کے برابر سونا نہ رہا، اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. اس پہ میں پھر کلام کرتا ہوں اور اس کی مزید وضاحت ہوگی، لیکن ایک کال کے بعد کر رہے تھے کہ اگر سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت میں سے کوئی ایک نصاب کے برابر نہ ہو، مثال کے طور پہ سونا 7.5 تولہ سے کم ہو، چاندی 52.5 تولہ سے کم ہو، یا روپیہ اتنا نہ ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتا ہو، نہ اتنا مال تجارت ہے، تو پھر یہ مختلف اجناس کے مالوں کو آپس میں قیمتاً ملایا جاتا ہے، یعنی ان کی قیمت موجودہ معلوم کر لیں گے اور ملانے کے بعد پھر دیکھیں گے کتنا ہوا. اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو سمجھ لیے اس پر زکوٰۃ بنے گی. اب اصول یہ ہوتا ہے، بنے گی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب اتنا مال آپ کے پاس ہو جائے کہ 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی، یا اتنا روپیہ، یا اتنا مال تجارت، یا 2-3 مل کر اتنا ہو جائے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تو آپ فوراً وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں. اسلامی تاریخ، بلکہ فقہاء نے فرمایا کہ آپ گھنٹہ بھی لکھ لیں، کتنے گھنٹے کیا کیا بجا تھا، کیونکہ اس سے بھی دنوں میں فرق پڑ جاتا ہے. پھر ٹھیک 1 سال بعد اس پورے مال پر 1 سال گزر جائے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ سال کے بعد جب وہی تاریخ آئی تو کیا کم از کم آپ کے پاس نصاب کے برابر مال موجود ہے یا نہیں. اگر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ بنے گی، ورنہ نہیں. مثال کے طور پر شروع میں جب آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، آپ نے اسلامی تاریخ نوٹ کر لی، پورا سال گزرا، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا اتنا مال ہے جو کم از کم 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی روپیہ وغیرہ، یا سونا ہے 7.5 تولہ ہے، چاندی ہے 52.5، یا کم ہے تو آپس میں ملا کر اتنا ہے، تو پھر زکوٰۃ بنے گی. گویا کہ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں کم از کم نصاب مکمل ہونا چاہیے. درمیان میں کم زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے زکوٰۃ پہ فرق نہیں ہوگا. تو اس مال پہ سال گزرے گا تب اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، ویسے زکوٰۃ آپ پہ جب تک سال نہ گزرے زکوٰۃ کی ادائیگی فرض نہیں ہوگی. ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.